بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید مرا تو اس کے بیٹے معاویہ بن یزید کو حکومت سونپ دی گئی۔ معاویہ بن یزید ایک نیک دل، خدا ترس، پرہیزگار اور ایک حق شناس انسان تھا۔ ہر وقت ان پر گریہ طاری رہتا اور وہ احساس ذمہ داری سے خدا کے حضور روتے رہتے اور کھلم کھلا کہا کرتا تھا کہ ہمارے والد نے بڑا ظلم کیا اور جبراً حکومت قائم کر لی تھی۔ معاویہ بن یزید نے 40 دن حکومت کی۔ اس دوران اس کی خواہش رہی کہ وہ اقتدار حضرت سیدنا حسین کے فرزند حضرت امام زین العابدین کے حوالے کرتے۔ ناظرین گرامی، یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں، جن میں سے اسے اپنے بڑے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا۔ اس نے اپنے پہلے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر رکھا تھا۔ اسی بیٹے کو یزید نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اس لیے یزید کے اس بیٹے کو معاویہ ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یزید کو اپنے بیٹے معاویہ ثانی سے بے حد پیار تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح کی گئی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے دونوں بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المخصوص کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ شیخ عمر المخصوص بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب محنت کی۔ 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المخصوص کو بہت تکلیف پہنچی، کیونکہ آپ کا دل محبت اہل بیت سے تڑپتا تھا۔ اس لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں اٹھنے لگیں۔ دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال 683 عیسوی میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ساتھ ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات شروع کروا دی۔ دوسری طرف مروان ابن حکم نے مدینہ سے دمشق کا سفر شروع کر دیا۔ بالآخر معاویہ بن یزید نے اپنے والد یزید کو سیدنا حسین کی شہادت کا ذمہ دار جانا اور اعلان کیا کہ میں ظلم کی اس کرسی پر مزید نہیں بیٹھ سکتا۔ جب مروانیوں یعنی بنو امیہ کے مشہور خاندان کو ان کے اس ارادے کا علم ہوا اور سمجھے کہ حکومت بنو امیہ کے ہاتھوں سے نکلنے والی ہے تو انہوں نے کسی سازش سے معاویہ بن یزید کو زہر دے کر شہید کر دیا اور اقتدار پر مروان نے قبضہ کر لیا۔ عبداللہ ابن زبیر نے مروان کو شام دھکیل کر زبردست سیاسی غلطی کا ارتکاب کیا۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے جب مروان بن حکم شام پہنچا تو تمام اموی اس کے گرد جمع ہو گئے اور اکثر امویوں نے اس کے وجود کو غنیمت جانا اور باہمی مشورہ اور رائے کے بعد دوسرے 2 خلافت کے دعوے داروں کے بجائے مروان بن حکم کو ہی 683 عیسوی میں اپنا خلیفہ چن کر اس کی بیعت کر لی۔ قبیلہ بنو قیس نے امویوں کے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ مروان اور حامیان عبداللہ بن زبیر یعنی بنو قیس کے درمیان معرکہ مرج راحت پیش آیا، جس میں بنو قیس کو شکست ہوئی اور اسی طرح عبداللہ ابن زبیر کی قوت کو پہلی کاری ضرب لگی۔ معاویہ بن یزید خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا، بس 40 دن زندہ رہا اور 18 یا 21 سال کی عمر میں 64 ہجری میں اقتدار کے بھوکے بھیڑیوں نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ معاویہ بن یزید نے اپنے اس خطبہ میں اپنے باپ کی مذمت کی اور حصول اقتدار کے سلسلے میں ان کی تمام تر جدوجہد کو بڑے واضح طور پر ناحق قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی علامہ ابن تیمیہ اور حافظ ابن کثیر، امام ذہبی جیسے حضرات اسے ایک مرد صالح کا
قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اساتین علماء امت کا معاویہ کو مرد صالح قرار دینا ان کے حق میں بہت بڑی شہادت ہے۔ معاویہ بن یزید کی سب سے بڑی صالحیت یہ تھی کہ انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر حق کو حق کہا اور باطل کو باطل ٹھہرایا۔ انہوں نے ٹھیک ٹھیک قرآن کی اس حکم پر عمل کیا، یعنی کسی قوم سے دشمنی تمہیں اس حد تک نہ پہنچا دے کہ تم عدل و انصاف کو ہی بھول جاؤ۔ عدل کرو، یہی تقوی کے قریب تر ہے۔ بدر سے لے کر کربلا تک جو کچھ ہوا اس کے تناظر میں یہ بہت بڑی بات تھی۔ بدر جو حق و باطل کا پہلا معرکہ ہے، اس میں دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں، دو قومیں نہیں ٹکرائیں بلکہ دو نظریات ٹکرائے۔ ایک طرف نظریہ حق تھا اور دوسری طرف باطل تھا۔ بدر میں قافلہ حق کی قیادت نانا کے ہاتھ میں تھی اور کربلا میں قیادت نواسے کے ہاتھ میں تھی۔ جبکہ بدر میں باطل کی قیادت ابو جہل کے ہاتھ میں تھی تو کربلا میں باطل کی قیادت یزید کے ہاتھ میں تھی۔ بدر کے بعد باطل کی قیادت یزید کے دادا ابو سفیان کے ہاتھ میں آئی اور اس کے بعد احد سے فتح مکہ تک سب جنگیں اسی بدر کے تناظر میں ہوئیں، جن میں باطل کی قیادت یزید کے دادا ابو سفیان نے کی۔ یہ محض دو خاندانوں کی لڑائی نہیں بلکہ دو متحارب عقائد، دو مختلف نظریات، دو الگ الگ تصور زندگی کے مابین حق و باطل کے مارکے تھے۔ بدر میں جو 70 کافر مارے گئے اور ان میں سے اکثریت کی گردن امام حسین کے والد گرامی حضرت علی بن ابی طالب کی تلوار سے کٹی تھی۔ اس لیے قریش نے ہمیشہ حضرت علی کے خلاف متحدہ محاذ کھڑا کیے رکھا۔ ثانیہ کربلا کے بعد یزید کے متعلق ہمیں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ آج میں نے بدر کا انتقام پورا کر دیا۔ ان تمام حالات کو ذہن میں رکھی اور پھر جناب معاویہ بن یزید کا اپنے باپ کے اقتدار کو خلاف حق کہنا اور اقتدار امام زین العابدین کے حوالے کرنے کی خواہش کرنا، اپنے باپ کی مذمت اور امام حسین کی تحسین کرنا، دراصل سورۃ مائدہ کی مذکورہ آیت کی عملی تفسیر تھی۔ قرآن میں فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ کی خاطر انصاف کے ساتھ گواہی دو، اگرچہ وہ تمہاری اپنی جانوں، آباء و اجداد، قریبی عزیزوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ معاویہ بن یزید کے خطبے پر غور فرمائیں تو اس کا ایک ایک لفظ خدائے بزرگ و برتر کے اس حکم کی عملی تصویر تھی۔ اپنی حکومت کے 40ویں دن جب اس نے واقعہ کربلا کی تحقیقات کر لیں تو معاویہ بن یزید نے دربار سجایا اور تمام اموی خاندان کو مدعو کیا۔ وہ منبر پر چڑھا، حمد و ثنا اور نعت سرور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اس نے کہا، خلافت اللہ تعالیٰ کا مضبوط آئین ہے اور خلفائے باصفا کا حق ہے۔ میرے دادا نے علی المرتضیٰ جو کہ خلافت کے سب سے زیادہ مستحق تھے، ان کے ساتھ نزاع و جدال کا راستہ اختیار کیا۔ اس کے بعد میرا باپ جو خلافت کے لیے کسی قسم کا استحقاق نہ رکھتا تھا، تخت سلطنت پر متمکن ہو گیا اور اپنی حکومت کو استحکام دینے کے لیے حسین ابن علی جو فرزند رسول ہیں ان کے خون سے ہاتھ رنگے، لیکن بالآخر حالت جوانی میں ہی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا اور اس چند روزہ حکومت کے عوض دائمی عذاب و وبال کو اپنے ہمراہ لے گیا۔ اس کے بعد معاویہ بن یزید زار و زار رویا اور کہنے لگا، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا کہ امام حسین کے ساتھ جو محاربہ میرے باپ نے کیا وہ انتہائی برا تھا، اس کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ اس نے اولاد رسول خدا کو قتل کیا، شراب نوشی کو مباح قرار دیا، تخریب مدینہ و منورہ کا مرتکب ہوا اور حرمت کعبہ کی حد تک کو روا رکھا۔ میں اس خلافت میں کوئی لذت و راحت نہیں پاتا۔ ابو سفیان کی اولاد میں سے جو کوئی بھی اس پر راضی ہو، اس کو اپنا امیر بنا لو۔
میں اپنی بیعت سے مسلمانوں کی گردنوں کو آزاد کرتا ہوں۔ پھر وہ ممبر سے اتر آیا۔ اس کی ماں اور دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہا ہے۔ اس کی ماں نے کہا، کاش تم حیض کا چیتڑا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر ہی نہ سنتی۔ معاویہ بن یزید کہنے لگا، خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہو۔ پھر بنو امیہ نے اس کے استاد عمر المقصود سے کہا، یہ سب کچھ اس کو تم نے سکھایا ہے اور اس کو خلافت سے متنفر کیا ہے، اور حضرت علی اور اس کی اولاد سے محبت کو اس کے لیے آراستہ کیا، تو تمہاری وجہ سے ہی اس نے ہمیں ظالم قرار دیا اور بدعات کو اس کی نظر میں مستحسن بنا دیا۔ بدعات سے مراد یہاں محبت علی اور حمایت اہل بیت اور غاصبین کی مذمت مقصود ہے۔ حتیٰ کہ اس معاویہ بن یزید نے اس طرح کی گفتگو کی اور اس نے کہا کہ جو کہا استاد نے جواب دیا، خدا کی قسم میں نے تو کچھ نہیں کہا، بلکہ اس کی جبلت اور طبیعت میں ہی محبت علی رکھ دی گئی ہے۔ انہوں نے نہ مانا اور اسے یعنی استاد عمر المقصود کو پکڑ کر زندہ دفن کر دیا، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا، اور معاویہ بن یزید خلافت سے دستبرداری کے 40 یا 70 دن کے بعد فوت ہوا، اور اس کی عمر 23 یا 21 اور ایک قول کے مطابق 18 سال تھی، اور اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔